السلام علیکم ناظرین، گلگت بلتستان الیکشنز کی خصوصی ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں ماجدہ فہمی۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سال گلگت بلتستان میں الیکشنز ہونے جا رہے ہیں، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پہ موجود ہے برکت اللہ لون صاحب، چیئرمین انٹرنیشنل اکانومکس فورم، ماہر معاشیات اور سیاسیات۔ جی برکت اللہ صاحب، میرا پہلا سوال، پچھلے ایک مہینے سے نگراں وزیر اعلیٰ کی نامزدگی پر آپ کے نام کے کافی چرچے رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سب سے پہلے تو آپ کے ٹی وی چینل کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے ٹی وی چینل نے ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے جو سیاسی، معاشی اور سماجی معاملات کو ہمیشہ سے اجاگر کیا ہے اور اس کو نہ صرف عوام تک پہنچایا ہے بلکہ مقتدر حلقوں تک جو ہے اس نے آپ کی ٹی وی چینل نے ان تمام معاملات کو ہمیشہ ان تک پہنچایا ہے۔ اس کے بعد جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ سوشل میڈیا میں نگراں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے ایک کمپین میرے حوالے سے چلی ہے، تو میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ جتنے میرے چاہنے والوں نے بہت زیادہ چاہنے والوں نے مختلف اضلاع سے، صرف ضلع استور سے نہیں جو میرا آبائی ضلع ہے، بلکہ استور کے علاوہ گلگت، دیامیر، خنزہ، گزر، ان تمام اضلاع سے میرے بہت چاہنے والوں نے بڑی ایک خواہش ظاہر کی تھی کہ مجھے نگراں وزیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے نامزد کیا جائے۔ دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، اس عہدے کی ایک تو یہ ایک سیاسی عہدہ ہوتا ہے، اور ویسے تو نگراں وزیر اعلیٰ جو ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، اور لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو بظاہر میرے لیے جو ہے وہاں آ کے اس وقت یہاں میری جو ذمہ داریاں ہیں یہاں سعودیہ میں، جہاں پہ میں ایک ادارے کے ساتھ منسلک ہوں، فوراً آنا جس طرح کی صورتحال اس وقت چل رہی ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، وہ بھی شاید تھوڑا ناممکن تھا۔ لیکن اس کے علاوہ وہاں پر ماشاءاللہ ہمارے جی بی میں بڑے اہل اور بڑے مجھ سے بھی زیادہ بڑے تجربہ کار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ابھی جو میں سننے میں مجھے آیا ہے کہ ہمارے ایک محترم وہاں پہ جو ضلع استور کے ہی ایک پولیس ریٹائرڈ ایک آفیسر جو ہے، انہیں شاید اس عہدے کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا فیصلہ ہے، کیونکہ جس شخصیت کو نامزد کیا جا رہا ہے وہ خود بڑے اہل اور شائستہ اور اچھا ماضی ان کا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، انہوں نے اپنے ایک لخت جگر اپنے بیٹے کی جو ہے قربانی دی ہے۔ ایک فوج کے ایک آفیسر تھے جن کو دشمنوں نے شہید کیا تھا ابھی حال ہی میں، تو میں سمجھتا ہوں اگر ان کو وہ کیا جاتا ہے، نامزد کیا جاتا ہے، تو بہت اچھا فیصلہ ہوگا اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اور میں پھر اگر ایسا ہوا ہے تو میں وزیر اعلیٰ اور اپوزیشن لیڈر اور جو وفاقی وزیر امور کشمیر اور گلگت بلتستان، جن تینوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ نامزد کریں، تو میں ان تینوں کو اپریشیٹ کروں گا، اور میں جو ممکنہ جو نگراں وزیر اعلیٰ سابق ڈی آئی جی میر افضل صاحب ہیں، جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو نامزد کیا جا رہا ہے، تو میں ان کے لیے میری نیک خواہشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ ذمہ داری جو ہے احسن طریقے سے نبھانے کی، ایمانداری سے اور بالکل غیر جانبدار ہو کر الیکشن کروانے میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اور ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے پڑھے لکھے نوجوان کو سیاست میں کس طرح کا طرز عمل اپنانا چاہیے تاکہ صاف ستھری نمائندگی کو اسمبلی بھیجا جا سکے؟ دیکھیں، اب سیاست کے حوالے سے پڑھے لکھے نوجوان طبقے کو ایک اہم رول پلے کرنا ہوتا ہے۔ تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرے اور گراؤنڈ ریئلٹیز کو سمجھے، اور ایک ڈگر پہ چلنے کی بجائے وہ یہ دیکھیں کہ حقیقت کیا ہے اور کون سا سیاسی جو آپ کا جو نمائندے ہیں، سیاسی نمائندے ہیں، وہ عوام کے حق میں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ذاتی پسند اور ناپسند سے پسند کے اس سے ہٹ کے ہمارے نوجوان تعلیم یافتہ طبقے کو چاہیے کہ وہ ہر ایسے نمائندے کی وہ پذیرائی کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں
جو حلقے کے حق میں ہوں، جو گلگت بلتستان کی ترقی، تعمیر، امن، سکون کے ضامن ہو سکتے ہیں. تو یہی میرا ان کو مشورہ ہے کہ آپ جو ہے بجائے ایک اندھی تقلید کرنے کے، جس طرح ایک ان پڑھ اور غیر تعلیم یافتہ جو طبقہ ہے جو اندھی تقلید کرتا ہے کسی بھی نمائندے کی، تو ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس غیر تعلیم یافتہ طبقے کو بھی وہ شعور دیں، ان کو بھی یہ جو ہے باور کرائیں کہ وہ ایسے نمائندوں کی وہ پذیرائی کریں یا ان کی حوصلہ افزائی کریں جو عوام کے حق میں ہیں، جو غریبوں کے حق میں ہیں، جو حلقے کے حق میں ہیں، جو صوبائی جو ترقی کے حق میں ہیں. تو ہمیشہ سے میں یہ بتاتا رہتا ہوں اپنے نوجوان طبقے کو، اور میری بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو بھی نمائندہ ہو، وہ جس بھی پارٹی کا ہو، اس کی اچھی کارکردگی ہے تو اپریشیٹ کرتا ہوں میں. میڈیا میں، ٹی وی چینلز میں، اخباری بیانات میں میرے آرٹیکل بھی چھپتے ہیں تو اس میں بھی میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. میرے ٹی وی جیسے آپ لوگوں کے جیسے ٹی وی چینل سے جیسے میں کوئی تجزیہ کر رہا ہوتا ہوں یا انٹرویو دے رہا ہوتا ہوں تو میں سچ بات کرتا ہوں. تو اس میں مجھ سے پھر سوالات یہ کیے جاتے ہیں، بھائی آپ بتائیں آپ کا پارٹی کس پارٹی سے تعلق ہے؟ تو میرا تو بھائی کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایسوسیشن تھی اور ہے بھی ظاہر ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن بحیثیت تجزیہ نگار جو ہے میں ہمیشہ سے کوشش کرتا ہوں کہ وہ بات عوام کو بتائی جائے جو وہاں کے حلقے کے حق میں ہو، لوگوں کے حق میں ہو. تو وہاں پر میں دیکھتا ہوں سوشل میڈیا میں کہ کوئی ہر بندہ جو ہے اپنے نمائندے کے بارے میں جو ہے نا وہ سچ جھوٹ سب گاڑ رہے ہوتے ہیں، سب چیزیں اس میں بتا رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. تعلیم یافتہ طبقے کو چاہیے کہ وہ اس سے ہٹ کے تھوڑا سا میرٹ پہ بات کریں، اور جو بھی سیاسی نمائندہ اچھا کام کرتا ہے اس کو اپریشیٹ کریں، اور جنہوں نے حلقے میں اچھے کام کیے ہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کریں، اور جنہوں نے کوئی اگر کام اچھا نہیں کیا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. لیکن برادریزم سسٹم سے نکل کے، سیکٹیرین اس سے نکل کے، اور لنگوسٹک اس سے نکل کے میرٹ پہ یہ دیکھیں کہ کون جو ہے حلقے کے حق میں بہتر ہے، کون عوام کے حق میں بہتر ہے، کون جو ہے صوبے کی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں یہی چیزیں جو ہے نا اگر اس طرح ہوں اور ہر پڑھا لکھا تعلیم یافتہ شخص اس اینگل سے سوچے اور اس اینگل سے اپنی عوام کو وہ کرے، موٹیویٹ کرے، اور جو ہمارا جو غیر تعلیم یافتہ جو بیچارہ سیدھا سادہ طبقہ ہے ان کو بھی اگر یہ رہنمائی کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی قیادت جو ہے ہم اسمبلی میں بھیج سکتے ہیں. تو یہی میرا مشورہ ہے اپنے نوجوان پڑھے لکھے طبقے سے کہ آپ جو ہے ان تمام چیزوں سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا ویژن کو بڑھائیں، اور اپنی جو ذاتی پسند ناپسند، برادریزم اور اس طرح کی چیزوں سے آپ باہر نکل آئیں، اور میرٹ پہ اور حقیقت پہ آپ بات کریں، اپنے ان نمائندوں کو اپریشیٹ کریں، اور عوام کو بھی یہ بتائیں کہ کون سا نمائندہ عوام کے حق میں ہے، جو عوام کی جو ہے مشکلات کو درست کر سکے، حلقے کی ترقی کا وہ ضامن بن سکے. تو میرا یہی مشورہ ہے، اور ہمیشہ میں اپنے سوشل میڈیا میں بھی یہی چیزیں میں اپنے جو ہے نا پڑھے لکھے طبقے سے میں کہتا رہتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا جو ماشاءاللہ جی بھی تعلیم کے حوالے سے کافی آگے ہے تو وہ اس چیز کو سمجھیں گے، اور صوبے کی ترقی کے لیے اور حلقے کی ترقی کے لیے، اپنے ضلع کی ترقی کے لیے اچھے نمائندوں کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو موٹیویٹ کریں گے، اور الیکشن میں جیتنے میں ان کی مدد کریں گے، اچھے لوگوں کو اسمبلی میں بھیجیں گے. اسی کے ساتھ ہی میرا آخری اور اہم سوال، اس سال جی بی میں ہونے والے الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا، اب جو آنے والے الیکشن ہیں جو متوقع طور پہ ستمبر اکتوبر میں اسی سال ہونے چاہیے، لیکن کووڈ-19 کی وجہ سے شاید یہ پوسٹ پون ہو جائیں اپریل مئی تک 2021 تک. اس حوالے سے اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہنا کچھ قبل از وقت ہے. ابھی کچھ رساکشی چل رہی ہے، کھینچا تانی چل رہی ہے. بظاہر تو مجھے اس وقت نون لیگ کافی مضبوط گرفت میں لگتی ہے. اس کے بعد آزاد امیدواروں کا ایک لگ رہا ہے کہ بہت سارے حلقوں میں وہ جیتنے کی پوزیشن میں مجھے لگ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ نون لیگ نے کچھ اچھے کام بھی کیے ہیں پچھلے 5 سالوں میں، بہت سارے ان پہ الزامات بھی ہیں.
مگر کچھ ترقیاتی کام کے حوالے سے کچھ یہ جو آپ کی میریٹوکریسی جو ہے اس کا جو کچھ تھوڑا سا سسٹمز انہوں نے بنائے ہیں جو ہائرنگ وغیرہ کے حوالے سے، تو کافی سنا ہے کہ میرٹ کی درجیاں بھی اڑائی گئی ہیں، لیکن بہرحال اس سے پچھلی حکومت کے مقابلے میں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ایک پی ٹی آئی بھی ظاہر اس وقت میدان میں ہے، لیکن پی ٹی آئی چونکہ آپس میں دھڑے بندی اور پراپر صوبائی قیادت کا کوئی اس طرح سے افیکٹو نہ ہونے کی وجہ سے کچھ کشمکش کا شکار ہے۔ وہ کوشش کر رہے ہیں، بظاہر لوگوں کو میسج دے رہے ہیں کہ ہم آپس میں اندر سے ایک ہیں، لیکن اندر بہت سارے دھڑے بنے ہوئے ہیں۔ گورنر کا اپنا ایک دھڑا بنا ہوا ہے، اپنا جو ان کے جو صوبائی صدر ہیں جعفر شاہ صاحب کا، ان کا اپنا ایک دھڑا بنا ہوا ہے۔ بیچ میں ایک چھوٹے موٹے دھڑے ہر ضلع میں آپ کو ملیں گے، اور ہر ضلع میں کوئی 50 تو ایسے سینئر کارکن بیٹھے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سینئر کارکن کہتے ہیں، وہ ٹکٹ کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ ایک پارٹی کمٹمنٹ نظر نہیں آ رہی ہے، اور لوگوں کے اندر بہت سارے جو ہے نا جو باہر سے آئے ہیں، اکثر ان کو جو ہے وہ صوبائی ذمہ داریاں، ضلعی ذمہ داریاں، ڈویژنل ذمہ داریاں دی گئی ہیں، تو وہ اس پارٹی کے ساتھ چونکہ مخلص نہیں ہیں، وفادار نہیں ہیں، اور جو حقیقی کارکن ہیں وہ تھوڑے سے سائیڈ لائن ہیں، لیکن وہ بھی اس وقت جو ہے پر تولنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور وہ بھی مقابلے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ جو 22 سال پرانے کارکن، 15 سال پرانے کارکنوں کو یکمشت نظر انداز کر کے کس کو ٹکٹ دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے جو جعفر شاہ صاحب کا کہنا ہے کہ ہمیں تو سیٹیں جیتنی ہیں، ہمیں حکومت کرنی ہے، ہمیں نظری وزری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو دیکھیں اب کہاں جا کے جو ہے نا کشتی کنارے لگتی ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت ایک کھچڑی پک رہی ہے، اور لوگوں میں مقبولیت کا بھی تھوڑا سا ایشو ہے، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں حالانکہ میرا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ایک ایسوسیشن رہا ہے اور تھوڑا سا ایسوسیشن ہے بھی، مگر سچ بات کرنی چاہیے 2 سال میں پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے انہوں نے۔ معیشت کا خاص طور سے پاکستان کو ایک کھنڈر بنا دیا ہے، ڈالر 100 ریال سے جا کے وہ 165 ریال پہ پہنچا دیا ہے، اور فارن ایکسچینج ریزروز دیکھیں، آپ کی جی ڈی پی گروتھ دیکھیں، آپ کے ایکسپورٹس دیکھیں، آپ کے دوسرے جو سارے اکنامی کے معیشت کے جو میکرو اکنامی کے انڈیکیٹرز ہیں سب ریڈ ہوئے ہوئے ہیں، گرین کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں عوام ویسے ہی مہنگائی میں پسی ہوئی ہے، تو کس طرح سے عوام جو ہے وہ وہاں ان کو ویلکم کرے گی۔ دوسری بات پنجاب، سندھ کی طرح میں آپ کو بتاؤں گلگت بلتستان میں الیکشن کو رک کرنا بھی آسان نہیں ہوگا گورنمنٹ کے لیے کہ وہ رک کر کے سیٹیں جیت لے۔ تو پی ٹی آئی بھی سیٹیں لے لے گی کچھ حلقوں سے، اگر اچھے مخلص صحیح کارکنوں کو اگر وہ ٹکٹ ملتے ہیں تو یقیناً پی ٹی آئی بھی سیٹیں کچھ جیت لے گی۔ لیکن اگر اسی طرح کے مفاد پرست لوگوں کو ٹکٹ ملتے ہیں اور جو پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر تھوڑا سا پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہوگا۔ لیکن میرے خیال سے پی ٹی آئی کو بالکل رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں، اس کی ایک اپنی ایک ظاہر ایک وہ ہے پوٹینشل ہے، لیکن چونکہ پورے ملک میں ایک انہوں نے معاشی تباہی مچائی ہوئی ہے، اور جی بی میں ابھی تک کوئی ایسی کنکریٹ اپنے وہ پنجے جما نہیں سکی ہے، اور آپس کی جو دھڑے بندیوں کی وجہ سے، آپس کی کشمکش کی وجہ سے، اور جو ریئل کارکن ہیں ان کو سائیڈ لائن کیے جانے کی وجہ سے مجھے تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی بھی جی بی میں ایک بڑی ایک سے ہے، بہت سے حلقے ایسے ہیں جہاں پیپلز پارٹی کا بڑا ایک رول ہے، تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی بھی کچھ سیٹیں جیت پائے گی۔ آزاد امیدوار جیسے میں نے آپ سے کہا، نون لیگ اور آزاد امیدوار کے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ جو ہے فرسٹ سیکنڈ پوزیشن پہ آئیں گے۔ تو اس طرح سے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ شاید 2009 اور 2015 کی طرح ایک طرفہ کوئی پارٹی سیٹیں جیتنے میں کامیاب نہیں ہوگی، ایک مخلوط ٹائپ کی حکومت جو ہے وہ وجود میں آئے گی۔ یہ میرا اپنا ایک تجزیہ ہے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے، لیکن سیاست جو ہے وہ ہر دن کے ساتھ وہ رخ بدلتا رہتا ہے، تو آگے کیا ہوتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ برکت اللہ صاحب۔ اسی کے ساتھ ہی اپنی ہوسٹ ماجدہ فہمی کو دیجیے اجازت۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج لائک کیجیے۔